آج ہم راستے سے متعلق اپنی اس نشست میں گفتگو کریں گے۔ اس حوالے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات کیا ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ہمیں راستوں کو کیسے آسان بنانا چاہیے چلنے والوں کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں بانٹو، آسانیاں تقسیم کرو، مشکلات اور تنگیوں سے اجتناب کرو۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت ہی مشہور روایت، جس کو تقریباً تمام محدثین نے اپنی کتب میں لکھا ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والجلوس فی الطرقات، تم اپنے آپ کو راستوں میں بیٹھنے سے بچاؤ، یعنی تمہیں میں حکم دیتا ہوں کہ تم راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ جب بھی کوئی ایسے معاملات جن معاملات میں صحابہ کرام پھنسے ہوتے تھے، مشکلات کا شکار ہوتے تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کر کے اپنی ان مشکلات کو حل کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کویسچننگ کر کے جو ہے اپنے معاملات کو جو ہے وہ حل کیا کرتے تھے۔ تو وقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا، صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم راستوں پر نہ بیٹھیں، کیونکہ ہم راستوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی باتیں ڈسکس کرتے ہیں، معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں، معاملات پر گفتگو کرتے ہیں، گفت و شنید کرتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات پر کہ جب صحابہ نے کہا کہ راستوں پر بیٹھنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا أَبِيتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، اب جب تم انکار کر رہے ہو اس بات کا کہ ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت کمپرومائزنگ بیہیویئر رہتا صحابہ کرام کے ساتھ، اور ایک ایک چیز کو جانتے تھے کہ اب ان کو مسئلے ہیں تو ان کے مسئلوں کو حل کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی لیڈر ہوتا ہے، جب بھی کوئی رہنما ہوتا ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ اپنی پبلک کے جو مسائل ہیں، جینون جو مسائل ہیں، سب سے پہلا کام کسی بھی رہنما کا، رہبر کا یہ ہوتا ہے کہ اپنی جو عوام ہے اس کے مسائل کو حل کرے۔ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم نے تو ادھر ہی بیٹھنا ہے، بیٹھنے کی جگہ اور نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم انکار کر رہے ہو اس بات پر، تو آپ نے فرمایا کہ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو پھر تم راستے کو اس کا حق دو۔ اب صحابہ کرام نے اگلا سوال کیا، قالوا، انہوں نے کہا، وما حق الطریق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، راستے کا کیا حق ہے؟ قال غض البصر، جب راستے پر بیٹھنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ کار نہ ہو تو پھر راستے پر بیٹھو، لیکن نگاہیں نیچی کر کے بیٹھو۔ اور پھر فرمایا، دوسرا حکم ارشاد فرمایا، وَكَفُّ الْأَذَىٰ،
تکلیف نہ دیں کسی کو۔ ہم تو بہت جو ہے نا وہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ بیوروکریسی ایسے کر رہی ہے، وزراء ایسے کر رہے ہیں، وزیر اعظم ایسے کر رہا ہے۔ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بحیثیت انسان کیا کر رہے ہیں؟ میرے پاس جو کچھ ہے اس سے میں کتنا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوں، میں نے کبھی سوچا ہے؟ آپ کے پاس جو چیز ہے آپ اس سے کتنا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ نہیں، میرے لیے آسانیاں ہونی چاہیے، باقی جائیں جہاں جائیں، میں بس آسان ہوں۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا نفس فرعون سے کم نہیں ہے، ہر شخص کا نفس فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ فرعون کے پاس وسائل تھے اور ہمارے پاس وسائل موجود نہیں ہیں۔ جب وسائل آتے جاتے ہیں دوسروں کی حق تلفی کرنا جو ہے وہ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اس کو زندہ رہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں جو زندہ ہوں اس دنیا میں جو ہے وہ مجھے ہی زندہ رہنا چاہیے، میرے بچوں کو زندہ رہنے چاہیے، میرے گھر کو خوبصورت ہونا چاہیے۔ کسی کا گھر گندا ہے یا میری وجہ سے گندا ہو رہا ہے تو ہوتا رہے۔ اگر آپ بازار میں جاتے ہیں غلط جگہ پر گاڑی پارک کرتے ہیں، یہ بھی کف الاذی ہے، دوسروں کو تکلیف دینا ہے، دوسروں کے لیے پریشانی پیدا کرنا۔ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے کسی شخص کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ دیکھیں، آپ اکثر یہ کہا جاتا ہے جی خواتین پردہ نہیں کرتی، پردہ نہیں کرتی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ خاتون کو الگ حکم ہے پردہ کرنے کا، مجھے نیچی نگاہیں رکھنے کا الگ حکم ہے۔ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ خاتون پردہ نہیں کر رہی تو آپ اس کو دیکھتے چلے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِن أَبْصَارِهِمْ، مومنین سے کہیں اپنی نگاہیں نیچی کریں، اور پھر فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِن أَبْصَارِهِنَّ، اور مومنات کو کہیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کریں۔ وہ الگ حکم ہے، یہ الگ حکم ہے، خواتین کے لیے بطور خاص الگ حکم ہے، مردوں کے لیے بطور خاص الگ حکم ہے۔ اب وہ پردہ اگر نہیں کرتی تو وہ مسئول وہ ہے، آپ نہیں ہیں۔ پوچھا اس سے جائے گا، آپ سے نہیں پوچھا جائے، آپ سے اس حکم کے بارے میں پوچھا جائے گا جو حکم آپ کو دیا گیا ہے، اور وہ ہے نگاہیں نیچی کرنے کا حکم۔ اب اگر آپ نگاہیں نیچی کرنے کا حکم نہیں قبول کر رہے، دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کو جو ہے وہ پردہ کرانے کی، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے، رسول نے جو حکم دیا ہے، وہ غض البصر ہے، نگاہیں نیچی کرنے کا ہے۔ اس وجہ سے دوسروں پر ہمیشہ ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں پر جو ہے وہ بہت زیادہ الزام تراشی کرتے ہیں، دوسروں کو جو ہے وہ غلط سمجھتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹھیک سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ورد السلام، جب کوئی جو ہے تمہیں سلام کرے تو اس کو سلام کا جواب دو۔ پہلا حکم یہ ہوا کہ نگاہیں نیچی کرو، دوسرا حکم یہ ہوا کہ تم تکلیف راستے میں گزرنے والے کو تکلیف جو ہے وہ تمہاری وجہ سے نہیں، ورد السلام، اور سلام کا جواب دو۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ سلام کا جو جواب ہے، یا ہم سلام کرتے ہیں جو جاننے والا ہے اس کو سلام کرتے ہیں، جو نہیں جاننے والا اس کو سلام نہیں کرتے۔ یہ کوئی اسلامی طریقہ کار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، ہر شخص کو سلام کریں، چاہے کسی کو آپ جانتے ہیں یا کسی کو نہیں جانتے، ہر گزرنے والے کو جو ہے وہ سلام کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ والآمر بالمعروف والنہی عن المنکر، پانچواں حکم، جب آپ راستے پر بیٹھے ہیں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ آپ کی فلاں کے لیے مسئلہ کر رہے ہیں، فلاں کے لیے تکلیف دے، لوگوں کو کہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن طریقہ کار جو ہے وہ درست اختیار کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہیں وہ کسی کو کہیں تم نے گاڑی غلط پارک کی، اور ایسے طریقے سے کریں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں۔ اب جب ایک دوسرے سے لڑیں گے، ایک گاڑی ویسے غلط پارک تھی، دوسرا آپ نے لڑنے کے لیے اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسری غلط پارک کر دیا، اپنے مسئلے کو بڑھایا ہے،
آپ نے مسئلے کو پریشانی کو بڑھایا ہے، اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہاں پہ بھی حکم ارشاد فرمایا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر جگہ پر اچھائی کی نشر و اشاعت کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، لیکن اچھے طریقے سے، اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تاکہ آپ کی بات سمجھنے کے لیے اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کو اریٹیشن جو ہے وہ پیدا نہ ہو کہ اچھی چیز کو جو ہے وہ آپ غلط طریقے سے جب پریزنٹ کریں گے تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اچھائی کو اچھائی کے ساتھ جو ہے وہ آپ پیش کر سکتے ہیں، اور کرتے ہیں تو تب اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ سو ہمیں ان جو چھوٹے چھوٹے سوشل معاملات ہیں ان پر ہمیں پھر کسی حکومت کو، کسی سی ڈی اے کو، کسی بلدیہ کو، کسی فلاں کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے کہ یہاں پر آپ تشریف فرمائیں، کوئی کسی کی مارکیٹ میں دکان ہوگی، ہم سب کسٹمر تو ہم سب ہیں، لیکن دکانداروں کو چاہیے کہ وہ ایسے حالات آپ جو ہے پیدا نہ کریں کہ جس کے لیے خواتین اور مردوں کو جو ہے وہ تکلیف کا سامنا ہو۔ یہ ہمارا جو ہے وہ اسلام اور شرعی حکم ہے۔ اس شرعی حکم کی بنیاد پر میں تمام جہاں پہ احباب کو گزارش کروں گا کہ کسٹمر جو ہے وہ اپنے اینڈ پر چیزوں کا خیال رکھیں کہ وہ کسی کے لیے مسئلہ پیدا نہ کریں، اور جو تجار ہیں وہ اپنی اینڈ پر خیال رکھیں کہ ان کی وجہ سے کسی کو جو ہے وہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہمیں سب کو مل کر اس حکم پر عمل کر کے اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو، اپنی سوسائٹی کو جو ہے وہ درست کرنا ہے۔ کوئی دوسرا نہیں آئے گا درست کرنے کے لیے جب تک ہمارے اندر اصلاح جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔